السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں خاکسار ایک اور کلاس کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کے کلاس میں ہم سورۃ المائدہ کے رکوع نمبر 15 کی تلاوت سنیں گے۔ حسب سابق اس رکوع کے شروع آیات کے چند قواعد بھی پڑھیں گے۔ چلیں ناظرین کرام، اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ المائدہ کے رکوع نمبر 15 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل
يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين ناظرین کرام، اب تک ہم سورۃ المائدہ کے رکوع نمبر 15 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم اس رکوع کے شروع 2 آیات کے قواعد بھی ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے یوم یجمع، جیم یہاں پہ ساکن ہے اور یہ حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے، تو یہاں پہ ہم جیم کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ یجمع اللہ، اللہ کا جو لام ہے یہاں پہ پر ادا کیا جائے گا، پر پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد الرسل، را جو مشدد را ہے جس پر تشدید بھی ہے اور پیش بھی ہے، تو یہ پر پڑھا جائے گا۔ فیقول میں قاف بھی پر پڑھا جائے گا۔ ماذا، ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس پر جو مد ہے مد منفصل، اس کو ہم کسی قدر لمبا پڑھیں گے۔ اجیب تم، با ساکن ہے اور با بھی حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے، تو اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے۔ اور یہاں پہ علامت وقف تا ہے تو ہم نے یہاں پہ وقف کر دیا۔ قالو، قاف حروف مستعلیہ یعنی پر پڑھے جانے والے حروف میں سے ایک حرف ہے، تو اس کو ہم یہاں پہ گول یعنی پر پڑھیں گے۔ لا علم لنا، یہاں پہ طا علامت وقف ہے تو ہم نے وقف کر دیا۔ انکا، نون مشدد ہے، ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے۔ انتا، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے ایک حرف تا آیا ہے، تو نون ساکن کو ہم اس کی اصل آواز کو پوشیدہ رکھ کے پڑھیں گے، اور ایک الف کے برابر اس گنہ کی آواز بھی ہوگی۔ علام الغیوب، غین یہ پر پڑھا جائے گا اور علامت وقف آیت ہے،
تو اس کو ہم نے وقف کر دیا۔ آخری حرف چونکہ یہ با ہے جو متحرک حرف ہے، اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ جب حروف قلقلہ ساکن کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس کو ہم قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو غیوب قلقلہ کی صفت کے ساتھ اس کو پڑھا۔ اگلی آیت اذ میں ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، قال قاف کو پر پڑھیں گے، قال اللہ پہلا جو لام ہے یہ قالا میں یہ باریک پڑھیں گے، اور اللہ کا جو لام ہے اس کو پر پڑھیں گے۔ یا عیسی ابن با ساکن ہے اور یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے۔ مریم را ساکن ہم نے پڑھا ہے کہ را ساکن اس وقت پر پڑھا جاتا ہے اس سے پہلے اگر حرف پر زبر یا پیش ہو۔ یہاں پہ اس سے پہلے حرف میم پر زبر ہے تو اس کو ہم نے پر پڑھا۔ اس کے بعد مریم اذکر را ساکن، یہاں پہ بھی وہی قاعدہ ہے، را ساکن سے پہلے حرف پر کاف پر پیش ہے تو را ساکن پر پڑھا جائے گا۔ نعمتی علیک وعلی والدتک، یہاں پہ علامت وقف میم ہے، اور میم ہونے کی وجہ سے اس سے پہلے جو آخری حرف ہے کاف یہ متحرک ہے تو اس کو ہم نے ساکن کر کے پڑھا۔ میں اس سے پہلے کلاسز میں بھی اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ عبارت کے بیچ میں جہاں کہیں بھی یہ علامت وقف میم لکھا ہوا ہوتا ہے تو اس کے آخری پر اس کے حاشیہ میں وقف لازم لکھا ہوتا ہے، یعنی آپ یہاں پہ ضرور وقف کریں، لازمی طور پر یہاں پہ آپ وقف کریں۔ اگلا حصہ اذ ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ ایتُکا یہاں پہ دال اور تا، دال کا ادغام تا میں ہو گیا ہے تو دال کی مکمل آواز تا میں تبدیل ہو جائے گی۔ ایتُکا اس کو اس طرح سے پڑھیں گے، ایدتُکا اس طرح سے نہیں پڑھیں گے، ایتُکا۔ بروح را کو پر پڑھیں گے۔ قدس قف یہ بھی علامت وقف میں سے ایک ہے، قف مطلب ہوتا ہے ٹھہریں، ٹھہرو، تو قدس کر کے سین جو آخری حرف متحرک ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ تکلم الناس نون مشدد ہے، ایک الف برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ فی المہدی وکہلا یہاں پہ جیم وقف علامت ہے، علامت وقف، تو اس سے پہلے جو حرف ہے آخری حرف جس پر تنوین ہے، دو زبر ہیں، تو دو زبر کو قاعدہ وقف کے مطابق ایک الف میں تبدیل کر کے پڑھنا ہے، تو اس کو اسی لیے ہم نے پڑھا وکہلا۔ اگلا حصہ وَإِذْ ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ را کو پر پڑھیں گے۔ وَالْإِنْجِيلَ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ایک حرف جیم ہے تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ جیم علامت وقفہ ہے تو آخری حرف جو لام ہے اس کو ہم نے ساکن کر کے پڑھا۔ اس سے پہلے جو حروف مدہ میں سے ایک حرف ہے یا ساکن، تو اس کو تھوڑا ہم لمبا پڑھیں گے کیونکہ مد عارض کا قاعدہ یہاں لاگو ہوتا ہے۔ وَإِذْ تَخْلُقُ وَإِذْ میں ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ تَخْلُقُ تا کو باریکی کے ساتھ، اور خوا اور قوف یہ دونوں حروف یہاں پر پڑھے جائیں گے۔ من الطین میں تا کو پر پڑھیں گے۔ کہیئۃ الطیر جو گولتا ہے مربوط جس کو کہتے ہیں یہ باریک، اور اگلا جو تا ہے یہ پر، یہ دونوں میں فرق کر کے پڑھنا پڑے گا۔ کہیئۃ الطیر بِإِذْنِی ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ فَتَنفُخُ نون ساکن کا اخفا ہوگا ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ، غنہ کی آواز کے ساتھ، آخر پر خوا کو پر پڑھیں گے۔ فیہا فتکون طیرم طا اور را یہ دونوں حروف پر ہوں گے، اور را پہ جو دو زبر ہیں یعنی تنوین ہے، یہ آگے حروف با آنے کی وجہ سے یہاں پہ قاعدہ اقلاب ہوتا ہے۔ قاعدہ اقلاب کیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آتا ہے تو قلب ہوتا ہے۔ قلب سے مراد جو نون ساکن اور تنوین کی آواز ہے وہ میم میں تبدیل ہو جاتی ہے، اسی کو کہتے ہیں قاعدہ قلب۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آتا ہے تو نون ساکن اور تا کی
نون ساکن اور تنوین کی آواز با میں تبدیل ہوتی ہے، تو اسی لیے یہاں پہ باقاعدہ تنوین پر چھوٹا سا جو میم ہے وہ لکھا ہوا ہے تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہاں پہ قاعدہ قلب لاگو ہوتا ہے۔ اور قاعدہ قلب جب ہم کرتے ہیں تو وہاں پہ غنہ کی بھی ایک الف کے برابر مقدار ہوتی ہے۔ وَتُبْرِئُ با ساکن ہے، اس کو قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ وَالْأَبْرَصَ با ساکن یہاں پہ بھی ہے، اس کو بھی قلقلہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ را اور سواد یہ دونوں حروف پر پڑھے جائیں گے۔ بِإِذْنِ جیم علامت وقف ہے تو یہاں پہ ہم نے وقف کر دیا، اور زال اس میں جو ہے بِإِذْنِ میں اس کو نرم ہم پڑھیں گے۔ وَإِذْ پھر یہ زال ہے، اس کو نرم پڑھیں گے۔ تُخْرِجُ تا باریک پڑھیں گے، خوا کو ہم یہاں پر پڑھیں گے، اور را ساکن کو باریک پڑھیں گے، اس کو پر نہیں پڑھیں گے۔ موتا بِإِذْنِ زال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، اور جیم علامت وقف ہے تو یہاں پہ ہم وقف کریں گے۔ وَإِذْ زال میں پھر نرمی کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے۔ کففت بنی یہاں پہ مد منفصل ہے، اس کو ہم لمبا پڑھیں گے۔ اس را کو پر پڑھیں گے، اور اس پر جو مد ہے مد متصل اس کو ہم اور تھوڑا لمبا کریں گے بالمقابل مد منفصل کے۔ عن کا نون ساکن کا یہاں پہ اخفا ہوگا ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ۔ اس کے بعد اذ جئتہم، اذ زال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے۔ جئتہم بالبینات میم ساکن کے بعد با آتا ہے تو میم ساکن کا اخفا ہوتا ہے۔ اخفا کیا ہے؟ میم کی مکمل آواز کی ادائیگی نہیں ہوتی بلکہ پوشیدہ اس کی آواز ہوتی ہے، اور ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ۔ فقال قاف کو پر پڑھیں گے، الذین میں زال کو نرم پڑھیں گے، کفروا میں را کو پر پڑھیں گے۔ منہم نون ساکن کے یہاں پہ اظہار ہوگا۔ قاعدہ کے مطابق اظہار میں یہ ہوتا ہے کہ نون کی جو مکمل آواز ہے اس کی ادائیگی ہوتی ہے وہ اس وقت جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے۔ یہاں پہ حروف حلقی میں سے ہا آیا ہے تو یہاں پہ اس کا نون کا اظہار ہوگا۔ اس کے بعد اگلا حصہ بھی وہی ہے، ان ہاذا، اب یہاں پہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے، اس وجہ سے یہاں پہ نون ساکن کا اظہار ہوگا۔ ہا زال کو نرم پڑھیں گے، اور زال کے اوپر جو مد ہے مد منفصل اس کو لمبا بھی پڑھیں گے۔ الا سحر مبین را کو پر پڑھیں گے، اور را کے اوپر جو تنوین ہے اس کا ادغام میم میں ہو گیا ہے تو یہاں پہ ادغام کے ساتھ ساتھ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ علامت وقف آیت ہے، آیت آ جانے کی وجہ سے جو آخری حرف نون ہے جو متحرک ہے اس کو ہم ساکن کر کے پڑھیں گے۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے پہلے حرف مد یا ہے جس کو ہم تھوڑا اور لمبا پڑھیں گے قاعدہ مد عارض کے مطابق۔ تو ناظرین کرام آج کے کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل کے کلاس میں سورۃ المائدہ کے آخری رکوع جو 16 نمبر کا رکوع ہے اس کی ہم تلاوت کریں گے۔ انشاءاللہ کل کے کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔